انفو بلاسٹر کے معزز ناظرین، میں ہوں سدرا خان اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک دلچسپ معلومات شیئر کرنا چاہوں گی، تو چلتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر وقت، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ گونجنے والی صدا اذان ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ اذان کیسے سفر طے کرتی ہے اور کیسے یہ دنیا میں ہر منٹ، ہر سیکنڈ کے لحاظ سے بلند ہوتی ہے۔ اگر آپ دنیا کے نقشے پر ایک نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلامی ممالک میں انڈونیشیا کرۂ ارض کے عین مشرق میں واقع ہے۔ یہ ملک ہزاروں جزیروں پر مشتمل ہے، جن میں جاوا، بونیتو، سیبل اور سماٹرا بڑے جزیرے ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے انڈونیشیا گنجان آباد ہے اور اس کی آبادی 18 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ طلوع سحر سیبل کے مشرق میں واقع جزائر میں ہوتی ہے۔ جس وقت وہاں صبح کے 5 بج رہے ہوتے ہیں، اس وقت ڈھاکہ میں رات کے 2 بج رہے ہوتے ہیں۔ طلوع سحر کے ساتھ ہی انڈونیشیا کے انتہائی مشرق جزائر میں فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے اور بیک وقت ہزاروں مؤذن اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں۔ مشرقی جزائر سے یہ سلسلہ مغربی جزائر کی طرف بڑھتا ہے اور 1.5 گھنٹے بعد جکارتا میں مؤذنوں کے اذان دینے کی باری آتی ہے۔ جکارتا کے بعد یہ سلسلہ سماٹرا میں شروع ہو جاتا ہے اور سماٹرا کے مغربی قصبوں اور دیہاتوں میں اذانیں شروع ہونے سے پہلے ہی ملایا کی مسجدوں میں اذانوں کا یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ملایا کے بعد برما کی باری آتی ہے۔ جکارتا سے اذانوں کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ 1 گھنٹے بعد ڈھاکہ پہنچتا ہے۔ بنگلہ دیش میں ابھی اذانیں ختم نہیں ہوتی کہ کلکتہ سے سری لنکا تک اذانیں گونجنے لگتی ہیں۔ دوسری طرف یہ سلسلہ کلکتہ سے ممبئی کی طرف بڑھتا ہے اور پورے ہندوستان کی فضا توحید اور رسالت کے اعلان سے گونج اٹھتی ہے۔ سری نگر اور سیالکوٹ میں فجر کی اذان کا وقت ایک ہی ہے۔ سیالکوٹ سے کوئٹہ، کراچی اور گوادر تک 40 منٹ کا فرق ہے۔ اس عرصے میں فجر کی اذان پاکستان میں بلند ہوتی رہتی ہے۔ پاکستان میں یہ سلسلہ ختم ہونے سے پہلے افغانستان اور مسقط میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مسقط سے بغداد تک 1 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس عرصے میں اذانیں سعودی عرب، یمن، متحدہ عرب امارات، کویت اور عراق میں گونجتی رہتی ہیں۔ بغداد سے سکندریہ تک پھر 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس وقت میں شام، مصر، صومالیہ اور سوڈان میں اذانیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ سکندریہ اور استنبول ایک ہی طول و عرض پر واقع ہیں۔ مشرقی ترکی سے مغربی ترکی تک 1.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس دوران ترکی میں اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ سکندریہ سے طرابلس تک 1 گھنٹے کا دورانیہ ہے۔ اس عرصے میں شمالی افریقہ میں لیبیا اور تیونس میں اذانوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ فجر کی اذان، جس کا آغاز انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے ہوتا ہے، 9.5 گھنٹے کا سفر طے کر کے بحر اوقیانوس کے مشرقی کنارے تک پہنچتی ہیں۔ فجر کی اذان بحر اوقیانوس تک پہنچنے سے پہلے ہی مشرقی انڈونیشیا میں ظہر کی اذان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور ڈھاکہ میں ظہر کی اذانیں شروع ہو جانے تک مشرقی انڈونیشیا میں عصر کی اذانیں بلند ہونے لگتی ہیں۔ یہ سلسلہ 1.5 گھنٹے تک بمشکل جکارتا تک ہی پہنچتا ہے کہ مشرقی جزائر میں مغرب کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ مغرب کی اذانیں سیبل سے ابھی سماٹرا تک ہی پہنچتی ہیں کہ اتنے میں انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں عشاء کی اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے گا کہ اس وقت افریقہ میں ابھی فجر کی اذانیں گونج رہی ہوتی ہیں۔ آپ غور کریں کہ کرۂ ارض پر 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا جس وقت ہزاروں، سینکڑوں مؤذن اللہ تعالیٰ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان نہ کر رہے ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ تا قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل انفو بلاسٹر کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔